السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے، کیا عورت حیض کے دنوں میں، ماہواری کے دنوں میں درود پاک اور آیت الکرسی پڑھ سکتی ہے؟ تو دیکھیے، آج کل ہمارے معاشرے میں لا علمی کا اور جہالت کا دور دورہ ہے۔ عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حیض کے دنوں میں کون کون سے کام کر سکتے ہیں اور کون کون سے کام نہیں کر سکتے۔ تو آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کن کن کاموں سے عورت کو منع کیا جائے گا کہ وہ حیض کے دنوں میں، ماہواری کے دنوں میں اور نفاس کے دنوں میں ان کاموں سے دور رہے۔ سب سے پہلے نماز، عورت حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح روزہ، حیض کے دنوں میں عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنا، اب وہ دیکھ کر پڑھے یا بغیر دیکھے پڑھے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو چھونا، ہاتھ لگانا، ٹچ کرنا حیض کی حالت میں یہ بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حیض کی حالت میں عورت کے لیے مسجد میں جانا، بیت اللہ کا حج کرنا، یہ بھی شرعاً ممنوع ہے، ناجائز و حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر سے ہم بستری کرنا، یہ بھی حیض کے دنوں میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ عورت حیض کے ایام میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ اب رہی بات درود پاک پڑھنے کی، تو درود پاک پڑھنا، تسبیحات پڑھنا یہ بالکل جائز ہے۔ حیض کی حالت میں عورت یہ پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ تو آیت الکرسی جو ہے وہ حیض کی حالت میں عورت پڑھ سکتی ہے، یعنی یہ جو حمد کی نیت سے، ثنا کی نیت سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، لیکن اگر قرآن پاک کی نیت سے پڑھے گی تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر وہ آیتیں کہ جو دعا کے معنی رکھتی ہیں، جن کے اندر دعا تعلیم فرمائی گئی، جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ ہو گئی۔ اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو مقصد یہ بتانے کا کہ وہ آیات کہ جہاں حمد اور ثنا کی نیت ہو سکتی ہے، دعا کی نیت اگر ہو سکتی ہے، تو آپ ان آیات کو حیض اور نفاس کی حالت میں یا غسل فرض ہونے کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں، عورت بھی پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح چاروں قل بغیر لفظ قل کے ثنا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے۔ تو قرآن و حدیث میں جو بھی دعا تعلیم فرمائی گئی، اسے دعا کی نیت سے اگر کوئی عورت پڑھتی ہے اس کی حالت میں تو یہ پڑھنا جائز ہے۔ تو آیت الکرسی کو بھی حمد کی نیت سے، ثنا کی نیت سے اگر کوئی عورت پڑھ لیتی ہے تو یہ بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور درود پاک تو پڑھتے رہنا چاہیے، اس کی جو کثرت کرنی چاہیے۔ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ دیکھیں، ان دنوں عورت نماز نہیں پڑھ رہی تو اسے چاہیے کہ نماز کی جگہ پہ درود پاک کی کثرت کرے، تاکہ درود پاک کے ذریعے اس کے جو ہے وہ ثواب کا میٹر چلتا رہے، اس کا ثواب بڑھتا رہے۔ نماز تو نہیں پڑھ رہی ہے لیکن درود پاک کی کثرت رکھے تاکہ اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے۔ آخر میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ عورت کن کن چیزوں سے دور رہے گی حیض کی حالت میں۔ نماز سے دور رہے گی، نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اسی طرح جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھ نہیں سکتی، دیکھ کر بھی، بغیر دیکھے بھی۔ اسی طرح قرآن پاک کو چھونا بھی اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد میں جانا، بیت اللہ کا حج کرنا اور شوہر سے ہم بستری کرنا، یہ حیض کی حالت میں جائز نہیں ہوتا۔ تو اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے میری بات آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔